ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ ایک اور سانحہ ہوا ہے, ایک اور انکوائری کمیٹی بن گئی. بس ہر طرف تعزیت بھرے پیغامات کی بھرمار ہے, لیکن ان والدین کا کیا ہوگا جن سے ہمیشہ کے لیے ان کے پھول چھن گئے. کل شام صرف ایک چھت نہیں گری تھی بلکہ کئی گھروں کی امیدیں ہمیشہ کے لیے ملبے تلے دب کر رہ گئی تھیں. اور کل جو افسوسناک سانحہ ہوا, اس میں کہنا کہ ایک ٹیوشن سینٹر میں چھت گرنے سے 14 ننھے پھول ہمیشہ کے لیے مرجھا گئے. اور یہ سب بچے صبح اپنے ننھے ہاتھوں میں کتابیں تھامے پڑھنے گئے تھے, مگر ان کے والدین کو کیا علم تھا کہ وہ اپنے بچوں کو آخری بار تیار کر کے بھیج رہے ہیں, جو اب گھروں کو کبھی واپس نہیں لوٹیں گے. صرف ایک لمحہ اور چھت گری اور اس کے نیچے 14 معصوم زندگیاں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں. وہ ننھے قدم جو کل تک کھیلتے تھے آج ساکت ہے, مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب سب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, اور آخر ہم ہر حادثے پر جاگنے والے کیوں نہیں بن کر رہ گئے؟ اہل محلہ یہ کہتے ہیں کہ ریسکیو والے دیر سے پہنچے, ریسکیو حکام کہتے ہیں کہ وقت پر پہنچے تھے. ایجوکیشن اتھارٹی حکام نے جو بات ہے وہ اکیڈمی رجسٹریشن نہ ہونے پر ڈال دی ہے, اور یہ سب صوبائی وزراء نے ذمہ داران پر ڈال دی ہے, مگر والدین پوچھ رہے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے. تو آج کے اس سیگمنٹ میں اس افسوسناک سانحے پر بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شیخ زین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. اللہ کا شکر. اچھا زین, کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے, اور اس کے بعد جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی ہے تو ہر کوئی جو معاملہ ہے وہ دوسرے پہ ڈال رہا ہے, اور اینڈ پہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ اکیڈمی رجسٹرڈ نہیں تھی. تو آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, کل جو کہنا کے علاقے میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, لاہور کی تاریخ کا یہ ایک سیاہ ترین دن ہے. اس سے بڑا سانحہ میں نے لاہور میں نہیں دیکھا. مجھے 15-16 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے. میں نے بڑے انسیڈنٹ کور کیے, ان کی لائیو کوریج کی. داتا دربار پہ بلاسٹ, کربلا گامے شاہ پہ بلاسٹ, انارکلی پہ بلاسٹ, پھر اس کے بعد فیروز پور روڈ پہ بلاسٹ, تہرے قتل کے واقعات, سانحہ سوات, سانحہ مری, کتنے سانحے ہوئے. لیکن کل یہ جو 14 معصوم جانیں اس چھت تلے آ کر اپنے خالق حقیقی کو جا ملی, اس طرح کے رکت امیز مناظر پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے. رائٹ. آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ اس کے اوپر انکوائری کمیٹی جو ذمہ داریاں ہیں, یہ جو سرکاری ادارے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. او بھائی, ان ماں باپ کے دکھوں کا مداوا کون ہے؟ وہ مائیں جو کل وہاں پہ سسکیاں لے رہی تھی, آہیں لے رہی تھی, ان کے دل کو تسلی کون دے گا؟ اس دنیا میں کوئی ایسی لائن نہیں بنی جو ایمان فاطمہ کی والدہ کو جا کر کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے, اور اس کو صبر آ جائے. اس کے سامنے اس کی بیٹی کی لاش پڑی ہوئی ہے, اس کے سامنے اس کی بیٹی ایک مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے. ان تمام والدین نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا سوچا ہوگا کہ یہ ہمارے جب بڑے ہوں گے تو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے, یہ ڈاکٹرز بنیں گے, یہ انجینئرز بنیں گے, یہ صحافی بنیں گے, یہ ملک میں اپنی جو کاوشیں ہیں اس کو ایڈ کریں گے. اور سب سے بڑھ کر ان تمام والدین کی آنکھوں میں ایک دیا جل رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھی بنیں گے, ہمارے ہمسفر بنیں گے, ہمیں اس بڑھاپے میں یہ ساتھ دیں گے. نور, کل میں نے ان کی آنکھوں میں وہ دیے بجھے ہوئے دیکھے ہیں. بلیو کریں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی آہوں کو, سسکیوں کو کس طرح برداشت کروں. یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر انکوائری انیشیٹ کریں گے, ہم اس کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے. او بھائی, جو ہو گیا اس کا کون حساب دے گا؟ ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ایل ڈی اے ہے, ایجوکیشن اتھارٹی ہے, سارے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. وہ کہنا کہ کل ٹی ایچ کیو کہنا کہ ہاسپٹل میں جو ماں اپنا سر دیوار میں مار رہی تھی سامنے اپنے بچے کو دیکھ کر, اس کا کون حساب دے گا؟ کیا اس رب کے گھر میں پیش نہیں ہونا؟ انہوں نے کبھی ہوش کے ناخن ہی نہیں لیے. آپ دیکھیں کہ یہ معصوم بچے جن کو تو ابھی یہ ہی نہیں پتا کہ انہوں نے آگے مستقبل میں کیا کرنا تھا. اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں, وہ جو چھوٹی بچی ہیں, وہ جو چھوٹی لڑکیاں ہیں جنہوں نے آج ٹیوشن جانا تھا, صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے ناخن پہ نیل پالش لگائی. میں نے ان کی باڈیز دیکھی ہیں. نور, ان کے ہاتھوں کے اوپر نیل پالش ہے. ان بچوں کے کیا ارمان تھے. اور ایک
छोटी सी गफलत कि एक टीआर गार्डर की छत है, उसके ऊपर आप एक और लेंटर डालने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा इतना तो ख्याल करें कि एटलीस्ट वो जो बिल्डिंग है उसको तो खाली कर लें। नीचे 20 मासूम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऊपर आप तामीराती काम कर रहे हैं, लेंटर डाल रहे हैं, ना आपके पास कोई स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ना आपने किसी भी अथॉरिटी से उसकी कोई मंजूरी ली है, ना आपके पास कोई इंजीनियरिंग के कवानीन है। आपने बच्चों की ज़िंदगियां दांव के ऊपर लगा दी हैं। वो बच्चे, वो टीआर गार्डर की छतें गिरी हैं। ये जो गार्डर होते हैं ये कई टन वजनी होते हैं। कोई बच्चा तो क्या, ये जो बच्चे जिनकी उम्रें 7, 8 साल, 9 साल, 12 साल के बच्चे, मासूम बच्चे, इन्होंने उसका वज़न क्या बर्दाश्त करना था। अभी जिस पे मर्जी डालते जाएं कि वो रेस्क्यू लेट पहुंचा, वो एजुकेशन अथॉरिटी ने उसको किसी भी कानूनी दायरा कार में नहीं लेकर आए थे। अफसोस। अच्छा ज़ैन, ये बताएं कि जो वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, और जैसे आपने बताया कि इस तरह का वाक़या हमने नहीं सुना, तो कोई एफआईआर दर्ज की गई है इसकी या नहीं? देखें जी, कल जो ये कहना में वाक़या पेश आया, इसके ऊपर अभी पुलिस की मुद्दत में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। और उस एफआईआर के जो मंदरजात हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो उस घर के मालिक हैं रेहान, उसके ऊपर और साथ में एक शख्स और है, वो ठेकेदार है, और 3 नामालूम अफराद हैं जिनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर का मतन ये है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, इलीगल जो ट्यूशन सेंटर है वो यहाँ पर चलाया जा रहा था, जिसकी किसी भी अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई थी। तो इसकी बिना पर जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ठीक है। अच्छा ज़ैन, मेरे साथ अब्दुल कादिर मदनी भी मौजूद हैं और वो हमें लाइव कुछ मनाज़िर भी दिखाएंगे। जी अब्दुल कादिर। काना के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या जो है गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था, जहाँ पे एक घर में ट्यूशन पढ़ते हुए बच्चे जो हैं वो छत गिरने की वजह से जो है उसमें जो है शिकार हुए थे। और अब 14 बच्चे जो हैं वो इस हादसे का वजह से जाँ बाग हुए। और अब तक की सूरत हाल ये है कि क्योंकि ये इस ट्यूशन सेंटर में अहल इलाका के बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ते थे, मुख्तलिफ जो गलियाँ और गिरदोनवा के घर हैं वहाँ पर जितने भी जो बच्चे थे वो तकरीबन यहाँ पे पढ़ते थे। और इस वक्त भी यहाँ की फ़ज़ा जो है वो सोगवार है। पूरा इलाका जो है इस वक्त गम में डूबा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ घरों से इन मासूम बच्चों के जो जनाजे हैं वो उठाए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ तक या रात गए तक जो है वो 7 बच्चों के जनाजे पढ़ा दिए गए थे, अदा कर दिए गए थे, जिनमें जो है इनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई थी। और आज सुबह भी 4 मज़ीद बच्चों के जो है नमाज जनाजा अदा किए गए हैं। 2 बच्चे मासूम बच्चे जो है जो आपस में कज़न थे, अरहम और अब्दुल्ला, उनकी नमाज जनाजा जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो अदा कर दी गई है। और उनकी तदफीन का अमल जो है वो भी जो है वो शुरू कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो है वो मानूर एक बच्ची थी, उसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। और साथ ही तस्बीह शहजाद जो है उसकी भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मजमूई तौर पर 11 बच्चों के नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दिए गए हैं। 3 बच्चे जो हैं वो इस इलाके से थोड़ा जो है वो दूर से आते थे और जो यहाँ पे इस ट्यूशन सेंटर में आके पढ़ते थे, उनकी नमाज जनाजा की तैयारियाँ जो हैं वो भी जो है वो की जा रही हैं। कुछ देर तक उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाएगी। जी ठीक है। अब्दुल कादिर मेरे साथ मौजूद थे जो कि हमें अपडेट कर रहे थे और लाइव उन्होंने हमें मनासिर पे दिखाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। ज़ैन, हम बात कर रहे थे एफआईआर के हवाले से, तो कुछ बताएं उस हवाले से। देखें, इसमें पुलिस की मुद्दत में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब बुनियादी तौर पर तो हक ये बनता था कि स्टेट इसके ऊपर अब पॉलिसी बना ले। कोई भी चीज़ किसी भी वक्त शुरू कर ली जाए तो उसमें कोई देर नहीं होती। स्टेट को अब भी पॉलिसी बना लेनी चाहिए। अभी तकरीबन 1.5 माह कबल पंजाब असम्बली के ऐवान में ये बाकायदा तौर पर बिल पेश हुआ कि ये जो ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं जिनकी हदूदो क़यूद ही कोई नहीं है, कि हर शख्स ने अपने घर के अंदर एक ट्यूशन सेंटर बना लिया है, उस घर की क्या सूरत हाल है, उस वहाँ पर बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, क्या वो टीचर भी क्वालिफाइड है या नहीं है, तो इनको भी कानूनी दायरा कार में लाया जाए। लेकिन वो बिल भी दीगर बिलों की तरह रद्दी की टोकरी के नज़र हो गया, उसके ऊपर भी किसी तरह की कोई कानून साजी नहीं की गई। अब भी वक्त है कि इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, सिर्फ इन ट्यूशन सेंटर को नहीं बल्कि ये जो सानहा कहना हुआ इसमें जो तमाम मुहर्रकात हैं उसके ऊपर गौर करना चाहिए।
اس کی ایک جامع فیزیبلٹی بنانی چاہیے، اور جو ہر انسیڈنٹ کے بعد تمام ادارے حدود کی لڑائی لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میرا علاقہ نہیں ہے، یہاں پر میرا بلڈنگ کنٹرول نہیں ہے، ہاں یہ اس لڑائی سے نکل کر ان چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بھائی جس کا بھی ایریا ہے، جس بھی اتھارٹی کا ایریا ہے، کیا یہ گورنمنٹ یہاں پر موجود ہے؟ کیا ریاست یہاں پر موجود ہے؟ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے، یہ کیسا ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے؟ کون سی ماں چاہتی ہے کہ اس کے 14 بچے اس طرح چھت کے نیچے آ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے؟ ایسی ماں ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ کیسی ریاست ہے جو ماں جیسی ہے؟ ریاست کو اور حکومت کو اس وقت اس سانحے سے ایک بڑا سبق لینا چاہیے، جہاں اس کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے، وہیں پر مستقبل کی بھی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حادثات سے بچنے کے لیے فیوچر پلاننگ کیا ہونی چاہیے، کیا ایس او پیز ہونی چاہیے؟ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں محلوں میں یا گھروں میں لوگوں نے اکیڈمیز کھولی ہوئی ہیں اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو آپ نے جیسے بتایا کہ قانون پیش کیا گیا تھا لیکن اس کو اتنی انہوں نے امپورٹنس نہیں دی، تو ابھی بھی وقت اتنا نہیں گزرا، اس ثانیہ کے بعد بھی حکومت کو چاہیے کہ بیٹھ کر اس حوالے سے تھوڑا سا سوچیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ آئندہ ہم ایسے حادثات سے بچ سکیں؟ دیکھیں جی، 2 راستے ہیں۔ سب سے پہلے تو اٹس اے ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، حکومت اور ریاست کو اس کے اوپر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دوسری سیوک سینس بھی ہے، لوگوں کو بھی تو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے نا۔ اب ایک شخص جس کا گھر خستہ حال ہے، وہ خود اس کے اوپر تعمیراتی کام کر رہا ہے، وہاں پہ نیچے 20 بچے اور ایک ٹیچر، وہاں پر وہ اس نے ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے، تو اس میں ریاست کیا اب لاہور میں جو یہ 90,000 ایکڑ کا رقبہ ہے، وہاں پہ ہر گھر جا کے نوک کر کے بتائے کہ بھائی یہاں پہ ٹیوشن نہیں کھولنی یا یہاں پر بچوں کو اس طرح نہیں پڑھانا؟ کچھ سیوک سینس کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ کچھ لوگ خود بھی تو اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ جو گورنمنٹ نے ایس او پیز بنا دی ہیں، ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور گورنمنٹ کو اپنے قانون، اپنے ریگولیشنز اور ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کا آلریڈی جو قانون ہے وہ بڑا کمپریہنسو ہے۔ اب دیکھیں، کسی بھی بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے ایس او پیز یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہاں پر تعمیراتی کام چل رہا ہے، کسی بھی طرح کی وہاں پر ریزیڈینشل اور کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی۔ اب انفارچونیٹلی اس گھر میں ریزیڈینشل ایکٹیویٹی بھی چل رہی تھی، کمرشل ایکٹیویٹی بھی چل رہی تھی، اور ساتھ میں تعمیراتی کام بھی چل رہا تھا۔ گورنمنٹ کے ایس او پیز کہتے ہیں کہ جب تک کسی بھی بلڈنگ کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ جو سرٹیفائیڈ آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے جاری نہیں ہوتا، متعلقہ آفیسر اس کا وزٹ نہیں کرتا، تب تک وہ عمارت قابل استعمال نہیں ہوگی۔ اس گھر کا تو کسی طرح کا کوئی کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی موجود نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی نقشہ موجود تھا، نہ ہی اسٹرکچر سٹیبلٹی سرٹیفکیٹ موجود تھا۔ تو جہاں پر گورنمنٹ کو بڑے سخت اپنے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے، وہیں پر سیوک سینس کی بھی ضرورت ہے۔ لوگوں کے اندر بھی احساس ذمہ داری پیدا ہو، لوگ بھی ایک دوسرے کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں نا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ دن گزریں، یہ سانحہ بھول جائے، ایک جو نیا سانحہ ہے سب کی توجہ اس کی طرف چلی جائے اور یہ معاملہ پھر ٹھپ ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے لاہور کے جو ایریاز ہیں ان کا جو یہ نوٹیفائیڈ ہے کہ کون کس کی حدود ہے، اس کو سب سے پہلے کلیئر کیا جائے، پھر وہاں پر جو بلڈنگ کنٹرول ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ ٹیوشن سینٹر کے حوالے سے ایک جامع پالیسی آنی چاہیے جس میں یہ بتایا جائے کہ کتنے مرلے کا گھر ہوگا، کتنے مرلے کی بلڈنگ ہوگی، کیا وہاں پر فیسیلیٹیز فراہم کی جائیں گی، کس طرح کے ٹیچرز ہوں گے، تاکہ ان مستقبل کے معماروں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا زین، یہ بتائیں کیا حکومت نے ان فیملیز کی تعزیتی کے لیے کوئی مالی امداد کا ابھی تک کوئی اعلان کیا ہے، یا صرف تعزیتی جو پیغام ہے وہی پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو گورنمنٹ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن ماضی کا پریسیڈنٹ جس طرح یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں جو جو سانحے ہوئے وہاں پر افسران کو معطل کیا گیا، انکوائریاں بنی اور اس کے بعد پھر وہی افسرز انہی جگہوں پہ لگ گئے، تو ماضی کا پریسیڈنٹ یہ کمپنسیشن کے حوالے سے تو یہی بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کسی نہ کسی طرح کا کوئی اعلان کرتی ہے، اور موسٹ پروبیبلی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان بھی کیا جائے گا۔ کمپنسیشن دینا کبھی بھی ان بچوں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، رائٹ، یہ گورنمنٹ خود اس چیز کا اعتراف کرتی ہے، لیکن
گورنمنٹ جہاں ان کو کمپنسیٹ کرے گی, اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کو پالیسی لے کر آتی ہے, وہیں پر ان بچوں کے جو مزید بچے ابھی ہمارے زندہ موجود ہیں جن کے ماں باپ کل سے یہ سانحہ دیکھ کے پریشان ہیں, ان کو بیسیکلی ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے. اسکولوں کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہم ملٹی بلینز روپیز خرچ رہے ہیں, تو اگر بچے ہی نہیں رہیں گے تو اسکولوں میں کون جائے گا؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ویران ہو جائیں گے. زین ایسے ہی ہے. کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم علی. اچھا کال ڈراپ ہو گیا. اچھا آپ سکولز کی بات کر رہے تھے, تو ہم تو سکولز کی بھی اگر حالت زار پہ بات کریں, بہت سے سکولز ایسے ہیں, گورنمنٹ سکولز ہیں بہت سے ایسے علاقوں میں ہیں جن کی بہت خستہ حالت ہے, اور اس میں اسٹوڈنٹس پڑھ بھی رہے ہیں, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ گرمی میں پڑھ رہے ہیں, اور جو ان کی چھتیں ہیں وہ بھی صحیح نہیں بنی ہوئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ تو وہ بلیم کر رہے ہیں کہ وہ اکیڈمی جو تھی وہ رجسٹرڈ نہیں تھی, تو یہاں سے اگر گورنمنٹ نکل بھی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا اس میں قصور نہیں تھا, لیکن جہاں گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے, جو ہمارے گورنمنٹ سکولز ہیں, اس پہ بھی ابھی تک ویسے کام نہیں کیا گیا. دنیا میڈیا گروپ کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں عاطف پرویز صاحب, میں ان کی 2-3 دن پہلے سٹوری پڑھ رہا تھا, بڑے کریڈیبل ہمارے رپورٹر ہیں وہ سٹوری دے رہے تھے کہ تقریباً پنجاب میں 1032 سکول ایسے ہیں جو کہ خستہ حالت میں ہیں, اور ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے, ان کی ریپیئر مینٹیننس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اس مالی سال میں پلان بھی کیا گیا تھا, لیکن گورنمنٹ ان سکولز کو ری ہیبلیٹیٹ نہیں کر سکی. الٹیمیٹلی وہ بچے بھی تو اس وقت سٹیک کے اوپر ہے نا, وہ بچے بھی تو ایک نئے سانحے کا انتظار کر رہے ہیں. وہ جو اس سکول کی خستہ حال دیواریں ہیں, وہ جو خستہ حال چھتیں ہیں, وہ بھی تو منادی کر رہی ہے کہ میں کسی بھی وقت گر جاؤں گی, مجھے میری آ کے مرمت کر دو. لیکن گورنمنٹ کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہی کچھ اور طرح کی ہیں. اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں عجیب و غریب سے بیان دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے وہ مختلف نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, اور جو 14 معصوم بچے ہیں ان کی جانیں چلی گئی ہیں, اسی حوالے سے بات کر رہے تھے. اور آئندہ ایسے واقعات نہ پیش آئیں تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے شیخ زین. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.